یہ کہانی ہے ایک ایسے برانڈ کی جس نے صرف $30 سے یعنی تقریباً زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آغاز کیا اور آج یہ تقریباً $1 بلین کا بزنس بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاک ویلز کی۔ پاک ویلز کا جو ڈومین میں نے لیا تھا اس وقت نیٹ ورک سولوشن سے لیا تھا $30 کا، تو انویسٹمنٹ پاک ویلز پہ ٹوٹل $30 کی ہوئی ہے۔ زیرو انویسٹمنٹ سے یہ ویب سائٹ تیار ہوئی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک حیران کو موڑ سے ہوتا ہے جب ایک شخص 2 دہائیوں بعد اپنے پرانے دوستوں کی تلاش میں پاکستان واپسی کا سفر کرتا ہے۔ جی ہاں، یہی تلاش بعد میں ایک ایسے برانڈ کی بنیاد بنی جو آج آٹو موبائل کی دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے۔ یہ 2003 کی بات ہے جب حنیف بھٹی 20 سال بعد پاکستان واپس آئے، دل میں صرف ایک خواہش لیے، اپنے ان دوستوں کو ڈھونڈنے کی جن کے ساتھ انہوں نے سنہری دن گزارے تھے، وہ دوست جو گاڑیوں کے شوق، خرید و فروخت اور لمبی محفلوں کے ساتھی تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ پرانی یادوں کی تلاش ایک ایسا سفر شروع کرے گی جو صرف دوستوں کو نہیں بلکہ $1 ارب کے خواب کو بھی حقیقت بنا دے گی۔ یہی ہے پاک ویلز کی کہانی۔ پاک ویلز ایکچوئل سٹارٹ ہوئی تھی دوستوں کی تلاش کے لیے، ریونیو کے لیے نہیں کی تھی۔ میں 20 سال ملک سے باہر رہا ہوں نا، اور پھر جب میں واپس کراچی آیا ہوں، میرے سارے دوست کون کدھر گیا پتہ نہیں چلا مجھے سب۔ جب حنیف بھٹی پاکستان واپس آئے تو ان کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا رہا، کیوں نہ اپنے پرانے دوستوں کو اکٹھا کیا جائے اور پرانی یادوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک ڈومین خریدی جس کا نام رکھا پاک ویلز۔ ان کی امید یہ تھی کہ شاید کوئی پرانا دوست گاڑیوں کی معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر آئے اور اس کے ذریعے وہ اس سے رابطہ کر سکے، لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ 2003 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی رسائی بہت محدود تھی، اسی لیے شروع کے دنوں میں ویب سائٹ پر کوئی ہلچل نہیں ہوئی، مگر بھٹی صاحب نے ہار ماننے کے بجائے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہوں نے خود ہی ویب سائٹ کی ٹیسٹنگ شروع کر دی، یاہو پر 6 سے 7 نئے اکاؤنٹ بنائے، انہی جعلی ID سے وہ روز ویب سائٹ وزٹ کرنے لگے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خود ہی سوال کرتے اور خود ہی جواب بھی دیتے۔ ایک دن انہوں نے سوال ڈالا، مہران کار کی فیول کنزمپشن کتنی ہے، اور فوراً اپنی دوسری ID سے اس کا جواب دے دیا۔ یہی مصنوعی سرگرمی آہستہ آہستہ ایک حقیقی کمیونٹی میں بدلنے لگی۔ پھر ایک دن ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ آسٹریلیا سے ایک اجنبی یوزر نے پاک ویلز کو جوائن کیا۔ یہ تھا ویب سائٹ کا پہلا اصل وزیٹر، اور یہی لمحہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بن گیا۔ پھر اسی امید کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کا باقاعدہ کام شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ویب سائٹ پر کاروں کی خرید اور فروخت کی سروسز دینا بھی شروع کر دی۔ وہ 5 سال تک لگاتار محنت کرتے رہے۔ پھر 2008 کا سورج طلوع ہوا اور اسی کے ساتھ حنیف بھٹی کو ایک ای میل موصول ہوئی۔ تو پھر 2008 کے اندر مجھے رضا سعید اور سنیل منچ جو آج کل آپ کو پتہ ہوگا، انہوں نے 2008 مجھے کانٹیکٹ کیا، بھائی یہ ویب سائٹ آپ نے بیچنی ہے؟ سوری، میں نے کہا کہ جی ہاں، اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا۔ یہ رابطہ ہوا 2 ایسے افراد کی طرف سے جن کے نام تھے رضا سعید اور سنیل منج۔ رضا سعید ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے تھے، جبکہ سنیل منج ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا بنیادی کاروبار گفٹ اور میٹ کے کام سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن سنیل منج کا اصل شوق خاندانی بزنس سے زیادہ کاروں کی خرید و فروخت میں تھا۔ گاڑیوں کا یہ جنون ہی انہیں ایک نئے راستے پر لے آیا۔ ایک دن سنیل منج رضا سعید کے سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں رضا سعید نے کہا، آنے والا دور انٹرنیٹ کا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں نے مل کر ایک نیا پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے حنیف بھٹی سے رابطہ کیا اور ان سے ویب سائٹ بیچنے کے بارے میں پوچھا۔ حنیف بھٹی نے اس کے بدلے ایک مناسب رقم کی ڈیمانڈ رکھی اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ دونوں نوجوان شاید اس نام کو اس کی اصل پہچان تک پہنچا دیں گے۔ یوں تینوں کے درمیان ایک ڈیل طے پائی۔ وہ ویب سائٹ جو 2003 میں حنیف بھٹی نے
महज दोस्तों की तलाश के लिए बनाई थी। 5 साल बाद यानी 2008 में अपने दूसरे मालकान के हाथों में जा रही थी और इस तरह पाकव्हील्स की मुल्कियत अब रिजा सईद और सनील मंच के पास आ गई। फिर सनील मंच और रिजा सईद ने अपनी पूरी तवज्जो इस प्लेटफार्म पर मरकूज कर दी, मगर ये सफ़र अब भी आसान न था। दोनों ने दिन रात की मेहनत से एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जो लोगों के लिए न सिर्फ एक काबिल एतमाद उदारा बन सके, बल्कि गाड़ियों की खरीद व फरोख्त के लिए पहला इंतखाब भी हो। वक्त गुजरता गया और पाकव्हील्स ने अपनी मेहनत और दयानतदारी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता अवाम का एतमाद जीत लिया। आज ये प्लेटफार्म सिर्फ आम सार्फिन तक महदूद नहीं, बल्कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि सियासतदान भी अपनी गाड़ियों की खरीद व फरोख्त के लिए उसी प्लेटफार्म को तरजीह देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक वेबसाइट तक महदूद नहीं रही। पाकव्हील्स ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में अपने फजीकुल आफस भी कायम किए ताकि सार्फिन को मुकम्मल एतमाद और सहूलत फराहम की जा सके। यूं एक वक्त था जब ये प्लेटफार्म सिर्फ $30 की इब्तदाई सरमायाकारी से शुरू हुआ था और आज ये $1 अरब की कदर तक जा पहुंचा है। ये कामयाबी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर नीयत सच्ची हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा आइडिया भी आलमी सतह का ब्रांड बन सकता है। आखिर में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी शानदार कामयाबी की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।